بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ترجمے کا فن۔ یہ ہمارے سلیبس کا ایک لازمی جزو ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ زبان و ادب انسانیت کی مشترکہ میراث ہیں، تاہم علم کی مشترکہ میراث اور جاگیر میں اضافہ تب ہوتا ہے جب ایک قوم کے ذخیرہ الفاظ و ادب کو بلا تفریق و امتیاز دوسری قوم کے افراد تک پہنچایا جائے۔ یہ زبان کا لازوال سلسلہ ہی ہے جس کے ذریعے کوئی بھی ادیب اپنی بات، اپنے خیالات کو آگے منتقل کرتا ہے اور دوسروں کے افکار کو آسان، سادہ اور عام فہم انداز میں سمجھا سکتا ہے۔ سمجھنے اور سمجھانے کے اس عمل میں ترجمہ آگے بڑھ کر تخلیق کار کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اس بارے میں مختلف ماہرین نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، جس سے ترجمہ کے معنی و مطالب پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً آکسفورڈ ڈکشنری میں ترجمے کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے: ٹو ایکسپریس دا میننگ آف اسپیچ اور رائٹنگ ان اے ڈفرنٹ لینگویج۔ فرہنگ آصفیہ میں ترجمے کا مفہوم کچھ یوں دیا گیا ہے: ایک زبان سے دوسری زبان میں بیان کیا ہوا۔ ہمارے عہد کے معروف محقق اور نقاد مرزا حامد بیگ نے لکھا ہے کہ میرے خیال میں ترجمہ ایک زبان میں پیش کردہ حقائق کو دوسری زبان میں منتقل کرنا ہے۔ کسی تحریر، تصنیف یا تالیف کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنے کا عمل ترجمہ کہلاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترجمے کا لفظ اردو زبان میں عربی سے آیا ہے اور یہی لفظ فارسی میں بھی قبول کیا گیا۔ ترجمے کو انگریزی زبان میں ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے۔ ٹرانسلیشن کا لفظ مغرب کی جدید زبانوں میں لاطینی زبان سے آیا اور اس کے لغوی معنی ہے پار لے جانا۔ اس سے قطع نظر کہ کوئی خاص مترجم کسی کو پار اتارتا بھی ہے یا نہیں، یہ مفہوم نقل مکانی تک پھیلا ہوا ہے۔ اردو اور فارسی میں ترجمے کا لفظ یعنی ترجمہ، مترجم، یہ عربی زبان سے لیے گئے ہیں۔ اہل لغت اس کے کم سے کم 4 معنی درج کرتے ہیں: ایک سے دوسری زبان میں نقل کلام، تفسیر و تعبیر، کسی شخص کا احوال یا تذکرہ اور تعارف و دیباچہ وغیرہ۔ اس سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ترجمے کی روایت اور آغاز دنیا بھر میں یا کم از کم مسلمانوں میں عربی زبان سے آئی۔ ترجمے کا لفظ باقاعدہ طور پر عربی سے فارسی میں منتقل ہوا، یعنی کسی دوسرے شخص کی بات کو تعبیر و تفسیر کے ساتھ دوسری زبان میں منتقل کر۔ ایک زبان میں کہی گئی بات کو دوسری زبان میں پہنچانے کا عمل سادہ لفظوں میں ٹرانسلیشن یا ترجمہ ہے۔ اگر ترجمے کے مختلف مراحل کا جائزہ لیا جائے تو ایک عمدہ اور معیاری ترجمے کے لیے کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح ایک پودے کو تناور درخت بنانے اور اس سے پھل حاصل کرنے کے مراحل تک ترتیب وار امور سر انجام دیے جاتے ہیں،
جس طرح زمین کی تیاری، ہمواری، بیج سے پودا، پھر تناور، درخت سے پھل تک تمام امور ایک خاص مناسبت اور ترتیب سے تکمیل تک پہنچتے ہیں، اسی طرح کسی بھی تحریر کو محض لفظی ترجمے میں ڈھالنے سے وہ مقام و مرتبہ نہیں مل سکتا جو کسی بڑے پروسیس سے گزرے بغیر، یعنی ایک تہذیب، ایک ثقافت کی سبھی باریکیوں سمیت مفہوم کو دوسری زبان میں بیان کر دینا۔ ہمارے نزدیک اگر کسی مصنف کے خیالات کو دوسری زبان کا لباس پہنایا جائے تو لفظ بلفظ ترجمہ اس روح کو منتقل نہیں کر سکتا جب تک دوسری زبان کے الفاظ و محاورات کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ گویا ایک زبان کے ادبیات و لفظیات کو دوسری زبان کی ادبیات اور لفظیات اور پھر لفظیات کے ساتھ محاورہ اور روزمرہ ان سبھی کو پیش نظر رکھا جائے تو تب بات سمجھ میں آئے گی کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ جو مترجم ہے اس کے لیے لازم ہے کہ دونوں زبانوں سے خاص واقفیت رکھتا ہو، نہ صرف لفظی واقفیت بلکہ ایک عمدہ درجے کی انشائی استعداد بھی ضروری ہے، ورنہ اصل کی روح ترجمے میں کما حقہ منتقل نہیں ہو سکتی۔ ترجمہ ایک باقاعدہ اور مستقل فن ہے۔ اس فن کو پرتنے اور اس میں مہارت تامہ پیدا کرنے کے لیے کم سے کم دو زبانوں کی ساخت اور ان کی ادبیات سے واقفیت ضروری ہے۔ ایک طرف وہ زبان یا زبانیں جن سے ترجمہ کرنا مقصود ہو، دوسری طرف وہ زبان جس میں ترجمہ کرنا ہو۔ دونوں زبانوں کے مزاج کو پہچاننا بھی لازم ہے۔ جس زبان میں ترجمہ کرنا ہو اس سے صرف واقفیت ہی کافی نہیں ہے، اس زبان کی لغت، اصطلاحات، محاورات، ضرب الامثال، تاریخی اور سیاسی پس منظر سے آگہی بھی ضروری ہے۔ غور کیا جائے تو ترجمہ ایک زبان کے لفظوں اور مفہوم کو ہی نہیں، پوری ثقافت کو اور ثقافت کی باریکیوں کو دوسری زبان میں منتقل کر دینے کا نام ہے۔ اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مترجم اس بڑے منصب پر فائز ہے کہ جو دو کلچر، دو ثقافتوں کی باہمی ترجمانی کر رہا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی زبان اور ادب اور اس کی تاریخ سے واقف ہے بلکہ جس زبان سے وہ مواد لے رہا ہے اس کی روح سے بھی واقف ہو۔ ترجمہ محض ایک زبان سے دوسری زبان میں متن کی تبدیلی کا نام نہیں ہے۔ متن کی اصلیت اور خوبیوں کو اس طرح معیاری، صاف ستھری اور سلجھی ہوئی تحریر میں منتقل کرنے کا نام ہے جس سے ادبیات میں اضافہ ہو۔ گویا تحریر صرف ترجمانی تک نہ رہے بلکہ بلند ہو کر تخلیق کے معیار و مرتبے تک فائز ہو سکے۔ آج دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کے معایر و مطالبات، افکار و تصورات کو پورا کرنے کے لیے ترجمہ بنیادی اہمیت اختیار کرے۔ ترجمے کا مقصد محض مفہوم کی ترسیل نہیں
بلکہ زبان و ادب کی ترقی اور انسانیت کی فلاح و بہبود ہے۔ اسی لیے بہترین ترجمہ وہی ہوگا جو سلیس، عام فہم، سادہ اور تخلیق کار کے تصورات و خیالات کے عین مطابق ہو۔ ترجمے کے لیے جو زبان استعمال کی جائے وہ حقیقت سے قریب تر ہو۔ اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ مترجم یا ترجمہ نگار جو زبان کرداروں کے لیے منتخب کرے وہ ان کی اپنی معلوم اور شناسا ہو، اور ترجمہ نگار کرداروں کے منہ میں اپنی زبان دینے کی بجائے ان کرداروں کی اپنی حقیقی زبان اپنانے کی کوشش کرے تاکہ ترجمے میں حقیقت اور سچائی نظر آئے، اور اس طرح قاری کی دلچسپی اور علم دونوں کو فروغ ملے۔ ترجمے میں جس بنیادی موضوع، مفہوم، اصطلاح و تراکیب کا ترجمہ کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے اچھی طرح واقفیت ہو۔ ہر لفظ اپنے اندر گنجینہ معنی کا طلسم رکھتا ہے۔ اس طلسم سے پردہ تبھی اٹھ سکتا ہے جب لفظوں کی حرمت و پاسداری کا پورا لحاظ رکھا جائے، تاکہ اصل عبارت و تحریر کے مفاہیم غارت گری کے کنویں میں گرنے کی بجائے قاری کے دل و دماغ کے تاروں کو چھیڑیں۔ اس طرح معیاری ادب وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ ادب کا معیار بھی بلند ہوگا۔ عام طور پر ترجمے کو تخلیق دوم قرار دیا جاتا ہے، یعنی دوسرے درجے کی تصنیف۔ میرے نزدیک یہ سوچنا درست نہیں۔ ترجمے کا مطلب محض موضوع کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا نہیں، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ترجمہ کے ذریعے ترقی یافتہ زبانوں کے اسالیب کو روایت اور زبان سے مکمل ہم آہنگی کے بعد رائج کرنا ہے۔ ترجمہ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لفظ بلفظ ترجمہ کر دیا جائے بغیر یہ جانے کہ مفہوم کیا ہے اور تہذیبی پس منظر کیا ہے۔ دوسرا طریقہ ترجمہ کا یہ ہے کہ متن کو سمجھا جائے اور پھر اپنی آزادی سے دوسری زبان میں ترجمہ کر دیا جائے۔ اور تیسرا ہے کہ ان دونوں کو اعتدال کے ساتھ یکجا کیا جائے۔ اگرچہ ترجمے کے فن میں ایک سائنسی تراجم ہے جہاں متن کا لفظی ترجمہ کافی ہوتا ہے، مگر ادبی تراجم میں معنی و مفہوم کی ترسیل کے ساتھ ساتھ دیگر لوازم کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ترجمہ کو تخلیق کے مقام تک پہنچانے کے لیے تہذیب، ثقافت، تاریخی پس منظر اور زبان کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر ترجمے کا عمل انجام پایا جائے تو وہ یقیناً تخلیق کے معیار تک پہنچ سکتا ہے۔ بہترین مترجم اپنی فنی مہارت اور علمی استعداد کے بل بوتے پر متن سے معانی کشید کرتا ہے اور انہیں نئے مفاہیم سے روشناس کرواتا ہے، مقامیت کی رنگ آمیزی سے اس کی تراش خراش مکمل کرتا ہے۔ اس طرح ترجمے کے ذریعے ایک زبان اور علاقہ کے خیالات دنیا کے دیگر علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں اور ترجمہ میں ایسی اقدار جنم لیتی ہیں جو مصنف کی ذات سے پھیل کر دنیا بھر میں شناخت پیدا کر سکتے ہیں۔ سماجی زندگی اور ترجمے کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری بھی ہیں اور ناگزیر بھی۔ اس لیے ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ترجمے کا فن اتنا ہی قدیم ہے جیسا کہ انسان کی سماجی زندگی
کیونکہ سماجی زندگی کی ابتدا ہی تراجم سے ہوتی ہے۔ جب ایک سماجی گروہ دوسرے گروہ سے سماجی رشتہ قائم ہونے پر ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے ترجمے کا سہارا لیتا ہے، اور یہ سہارا لینا ناگزیر ہے، اگر غور کیا جائے تو یہ ترجمہ محض ایک زبان سے دوسری زبان سے رابطے کا ذریعہ تو ہے ہی، در حقیقت یہ انسانوں کو، مختلف گروہوں کو فکری ہم آہنگی سے ہمکنار کرتا ہے۔